إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ولد له ولا والد له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وساقينا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیزاں، موت ایک قتل حقیقت ہے۔ ہر شخص اس کا اعتراف کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کہ موت تو بہرحال آنی ہے۔ دنیا میں قرآن کریم کے منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، لیکن موت کا کوئی منکر نہیں۔ اس کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ موت تو برحق ہے، آئے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ بے وقوف، نادان، عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، جیسے دل چاہا ویسے کر دیا۔ اس بات کی کوئی تمیز نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس بات کو اسے خیال ہی نہیں۔ جیسے دل چاہا اس نے ویسے کر دیا، تو ایسا شخص قیامت کے دن نقصان میں رہے۔ اور جس نے زندگی اس طرح سے گزاری کہ مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے، قدم قدم پر اس کا خیال رکھا، تو امید ہے کہ یہ شخص اس طرح سے زندگی گزارے گا کہ کوئی عمل اس کا اللہ کی ناراضگی والا نہ ہو، چنانچہ یہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس طرح سے زندگی گزارنا یہ لازم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا فرمائے، وہ اتنے اعلیٰ اور عمدہ ہیں کہ اس سے بہتر عمل دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب یہ موت اور مرگ کا معاملہ ہے جس سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں۔ بھائی ولی محمد وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اسی سلسلے میں کہ ایک کے دنیا سے جانے کی وجہ سے ہم سب کو موت کی یاد وہ تازہ ہو، اس لیے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے ایک انسان کے دنیا سے جانے کا تذکرہ شروع سے آخر تک، کہ اس کے ساتھ کیسے معاملات ہوں، کیسا رویہ ہو، یہ بڑی تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ذکر فرمایا۔ بیماری سے لے کر آخر وقت تک ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار کرسی پر آپ کا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، ملنے جلنے والا ہے، جو بھی ہے اس کی بیمار کرسی پر اگر صبح تم نے جا کر بیمار کرسی کی تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں۔
اور اگر شام کو جا کر بیمار پرسی کی تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اور پھر بیمار پرسی کا طریقہ بتایا کہ مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھو، اسے آرام کا تقاضا ہو، کمزوری ہوتی ہے جسم میں، اور تم بیٹھے ہو تو اس کی وجہ سے وہ سوئے گا نہیں کہ مہمان بیٹھا ہے میں کیسے آنکھیں بند کروں، تو اس لیے فرمایا کہ اس کے پاس زیادہ نہ بیٹھے، اور اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر یا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس سے خیریت پوچھو۔ سبحان اللہ، ایسا پیار کا درس دیا کہ یوں دور بیٹھے بیٹھے نہیں، اس کی کلائی پر ہاتھ رکھو، بازو پر یا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھو، اور پھر اس سے اس کی خیریت پوچھو کہ کیسی طبیعت ہے۔ وہ بتائے گا بیچارہ اپنی بیماری کہ جی بخار ہے، سانس ہے، ٹی بی ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، اس کی بات سنو اور پھر اسے تسلی دو کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ آپ سے زیادہ فلاں شخص بیمار ہو، وہ ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اس کہنے کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ تو اللہ نے اس کے مقدر میں شفا رکھی ہے تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور مومن کا دل خوش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا اسے تم خوش کر دو کہ ٹھیک ہو جاؤ، تو اس طرح سے تسلی دو اسے، اور بیمار نہ کرو تو ہو یہ تو بڑی بیماری رکھی، اللہ ہی جان چھوڑا ہے اس سے، تو ایسے ڈراؤ نہیں۔ فرمایا اس کو تسلی دے کے اسے خوش کر، تو اسے خوش کرنا یہ بھی فرمایا عبادت۔ اور ارشاد فرمایا اگر تم دیکھو کہ ایسا سخت بیمار ہے کہ یہ بیچارہ چل چلاؤ کے عالم میں کہ ابھی روح نکلی، گھنٹے بعد نکلی، آدھے گھنٹے میں نکلی، تو اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھو، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جو قریب المرگ ہوں ان کے قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اس کو نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، وہ تکلیف میں ہے، وہ بیچارہ تکلیف کی وجہ سے انکار کر دے، بات سخت ہو جائے، تو اس لیے فرمایا اس کو کہو نہیں، بلکہ اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہو، سن سن کر وہ بھی پڑھ لے گا۔ ایک مرتبہ وہ کلمہ پڑھ لے تو بس خاموش ہو جائے۔ ہاں اگر اس کے بعد وہ کوئی بات کرے کہ پانی دو، دوا دو، مجھے بٹھا دو، یا اور کوئی بات کرے تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ کوشش اس بات کی کرو کہ اس کی زبان سے آخری بات جو نکلے وہ کلمہ طیبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا اول کلام کلمہ طیبہ ہو اور آخری کلام کلمہ طیبہ ہو، وہ 100 سال کی زندگی پالے تو اللہ اس سے حساب نہیں لے، بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل فرما دیں۔ تو آخری کلام تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جس کا انتقال کا وقت نزدیک ہو اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھو، کہ وہ آخر میں سب سے آخر میں جو اس کی زبان سے بات نکلے وہ لا الہ الا اللہ۔ اول کلام کلمہ طیبہ وہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ جب بچہ مفردات بولنے لگے، یعنی ایک ایک لفظ ٹوٹا ٹوٹا، اماں، ابا، پانی، روٹی، تو اس کے سامنے ایسے موقع پر کثرت سے کہا کرو اللہ اللہ اللہ، وہ بھی سن سن کر اللہ اللہ کہنے لگ جائے گا، وہ بھی سیکھ جائے گا۔ اور جب دیکھو کہ وہ جملے بنانے لگ گیا کہ روٹی دو، پانی دو، تو اس کے سامنے کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو تاکہ وہ کلمہ طیبہ سیکھ جائے۔ یہ اول کلام کلمہ طیبہ ہو جائے اور وہ آخر کلام کلمہ طیبہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جس کا اول کلام کلمہ طیبہ ہو اور آخر کلام کلمہ طیبہ ہو، وہ 100 سال کی زندگی پالے تو اللہ اس سے حساب نہیں کرے، بغیر حساب کے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے جو کرنے کے کام ہیں وہ کرو۔ وہ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی
اللہ کے رسول آپ کے دوست عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ان کی لاش چارپائی پر رکھی ہے صحن میں، عورتیں اندر گھر میں بیٹھی بیچاری رو رہی ہیں، آہستہ آہستہ ان کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہو کر دیکھا ان کی لاش رکھی ہے، کوئی قریب نہیں، تو آپ نے ان کے اعضاء سیدھے کیے، ان کے ہاتھ سیدھے کیے، پاؤں سیدھے کیے، آنکھیں بند کی، منہ بند کیا، اور پھر آپ نے اپنی چادر مبارک ڈالی اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہیں فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو سب سے پہلے یہ کام کرو، اگر شروع میں کر لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ دیر بعد جسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر تم سیدھے کرنے بھی چاہو گے تو سیدھے نہیں ہوں گے، اس لیے انتقال کے فوراً بعد سب سے پہلے اعضاء کو سیدھا کر دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کرو، اب جلد از جلد بس انہیں غسل دو، کفن پہناؤ اور نماز جنازہ پڑھ کر ان کے اصلی مقام میں ان کو پہنچاؤ۔ فرمایا یہ کام جلدی کرو، اس میں دیر نہ کیا۔ دوسرا ارشاد فرمایا جب نماز کا وقت ہو تو پھر نماز میں تاخیر نہ کیا کرو۔ ہم نے دیکھا کہ عام طور سے ان لوگوں کی رکعت نکلتی ہے، ان کی جماعت نکلتی ہے جو بیٹھے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی تو 2 منٹ ہیں اور میرے گھر سے 1 منٹ کا راستہ ہے، پہنچ جاؤں، تو ان کی رکعتیں نکلتی۔ جنہوں نے اذان سنی اور فوراً تیار ہو گئے کہ مسجد میں پہنچنا ہے، اللہ ان کو صف اول بھی دلوا دے، اللہ ان کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوا دیں۔ تو ہمیشہ نماز میں جلدی کی عادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقدم قدمہ اللہ، من تأخر اخرہ اللہ، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں، جو پیچھے ہٹتا ہے اللہ اس کو اور پیچھے دھکیلتے ہیں۔ یہ پیچھے ہٹ رہا تھا، ابھی تو 1 منٹ ہے، ابھی تو آدھا منٹ ہے، اس کو پیچھے ہٹا دیا، جماعت سے ہی رہ گیا۔ اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو اور آگے پہنچاتا ہے، صف اول میں جگہ دلوائیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوائیں گے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا بے نکاحی لڑکی کا جب جوڑ مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ تو 3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ ان میں تاخیر نہ کرو، اب انتقال ہوا ہے تو ان کی تجہیز و تکفین کی تیاری میں لگ جاؤ۔ پھر جب انتقال میں جو میں نے پہلے عمل بتایا کہ اعضاء سیدھے کر، اور اس کے بعد پھر وہ تخت لے کر آئیں جس تخت پر غسل دیا جاتا ہے، اس کو دھوئیں، اس کو خوشبوؤں کی دھونی دیں، لوبان سے، اگربتی سے، کسی بھی قسم کی خوشبو سے اسے دھونی دیں، کیونکہ اس پر ایک مسلمان کی میت، ایک مسلمان کا جسد خاکی وہ رکھا جائے گا، اور مسلمان اللہ کے یہاں بڑا باعزت ہے، تو پہلے اس کو دھو، اس کو خوشبوؤں کی دھونی دو، اور پھر اس کے اوپر اس میت کو لیٹا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے مستحق اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں۔ تو یہ ایمان والا ہے، اس لیے اس کے جنازے سے پہلے اس تخت کو دھونا ہے، اس کو خوشبوؤں کی دھونی دینی ہے کہ اس پر ایک ایمان والے کو ہم لیٹائیں گے، پھر اس کو لیٹائیں۔ اور غسل دینے کے لیے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ گھر کے افراد غسل دیں۔ والد کا انتقال ہوا، بیٹے غسل دیں، بھائی غسل دیں، بھتیجے غسل دیں، گھر کے افراد غسل دیں۔ دور سے نہ لے کر آؤ کہ فلاں قبرستان کا بابا وہ دے گا غسل، مسجد کا مؤذن دے گا غسل، نہ خود غسل دو۔ یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، اور شیطان نے اس کو حقیر اور چھوٹا عمل بنا کر دکھایا ہے کہ یہ تو چھوٹا، اس میں تو مؤذن سے دلوا دو نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت کو غسل دیتے ہو، جیسے جیسے میت کے جسم سے میل کچیل گرد غبار اترتا ہے، غسل دینے والے کے ویسے ویسے گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ ادھر میت میل کچیل سے صاف ہوئی، ادھر وہ گناہوں سے پاک ہوا۔
یہ ایسا مبارک عمل ہے، اس لیے گھر کے افراد کو بڑی تعظیم سے غسل دیں گے کہ ہمارا والد ہے، ہمارا بھائی ہے۔ باہر کا آدمی اتنی تعظیم سے نہیں دے گا۔ اگر عورت کا انتقال ہوا تو گھر کی عورتیں غسل دیں، بیٹیاں غسل دیں اپنی والدہ کو، بہنیں غسل دیں اپنی بہن کو، دوسری متعین عورتیں نہیں۔ ہاں اگر غسل دینا نہیں آتا ہے تو کسی جاننے والے کو بلا کہ بھی آپ بتاتے رہو غسل ہم دیں، تو وہ بتاتا رہے گا کہ اب اس کروٹ لیٹاؤ، اب اس کروٹ لیٹاؤ، اب وضو کراؤ، اب استنجا کراؤ۔ وہ جیسے جیسے بتاتا رہے ویسے کرتے رہو، لیکن گھر کے افراد غسل دیں۔ فرمایا غسل سے جب فارغ ہو تو پھر سفید نئے کپڑے میں اس کو کفن پہناؤ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ان باتوں پر عمل بھی ہے، لیکن یہ ذہن میں ہو کہ یہ کوئی رسم نہیں بلکہ سب سنت ہیں۔ میرے آقا کے حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میت کو جب غسل دے کر فارغ ہو تو سفید نئے کپڑے میں اسے کفن دو، اور اس کفن پر بھی خوشبوئیں لگاؤ، اسے خوشبوؤں سے معطر کرو، اور پھر اسے جب قبرستان کی طرف لے کر تم چلو تو اتنی تیز نہ چلنا کہ میت ڈولی کے اندر حرکت کرنے لگے کہ بھاگ رہے، اور نہ اتنی آہستہ چلنا کہ ساتھ چلنے والے بیزار ہو جائیں کہ 10 منٹ کا سفر تھا 1 گھنٹہ لگا دیا، چیونٹی کی چال چل رہے ہیں، تو ایسا بھی نہ کرنا۔ فرمایا درمیانی رفتار سے چلے۔ اور اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا تھا کہ جب جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو گہری سوچ میں ہوتے تھے، اور وہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ چلتے ہوئے جنازے کے ساتھ یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح سے کاندھوں پر اٹھا کر لے جائیں گے اور منو مٹی کے نیچے مجھے دفنا دیں گے، تو اس دن کی تیاری کریں۔ ایک عربی کے بڑے شاعر ہیں فرزدق، جیسے شاعروں کا حال ہوتا ہے ایسے بیچارے کا اس کا حال تھا، پینا پلانا، اعمال میں کمزوری، تو ایسا اس بیچارے کا حال تھا۔ بصرہ کے رہنے والا تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بصرہ کے رہنے والے، بڑے اللہ کے ولی، اور فرزدق بھی بصرہ کا رہنے والا ہے، دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ وہاں کسی کا انتقال ہو گیا محلے میں، تو جنازے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور فرزدق بھی تھے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے جنازے میں۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے کہ اس جنازے میں بصرہ کا سب سے نیک متقی پرہیزگار شخص بھی ہے، اور اس جنازے میں بصرہ کا سب سے گناہ گار آدمی بھی ہے۔ اس بیچارے فرزدق کو کہہ رہے کہ گناہ گار، اور حسن بصری رحمۃ اللہ کے تو تھے ہی نیک، ان کا تذکرہ کر رہے کہ سب سے نیک آدمی بھی اور سب سے گناہ گار آدمی بھی، یہ عجیب جنازہ ہے۔ تو اسے لوگ باتیں کرتے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنی یہ باتیں اور فرزدق نے بھی سنی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے فرزدق سے پوچھا، فرزدق اس دن کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ جنازے کی طرف اشارہ کیا کہ اس دن کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ حسن کوئی تیاری نہیں، سوائے اس کے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ماں کی گود میں کلمہ سیکھا، بچپن میرا اسلام میں گزرا، جوانی میری اسلام میں گزری، ادھیڑ عمر میری اسلام میں گزری، اور اب بڑھاپا آ گیا اسلام میں۔ میری داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، اور مجھ تک یہ حدیث پہنچی، عروہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ عروہ کو ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ زبیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان کو سزا دیتے ہوئے سفید بالوں والوں کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، تو بس اللہ کے سامنے یہ سفید بال پیش کر دوں گا کہ اللہ گناہ گار تھا لیکن تیرے سوا کبھی کسی کو رب نہیں مانا، تیرے سوا کبھی کسی کو سجدہ نہیں کیا، میرا بچپن اسلام میں، میری جوانی اسلام میں، میرا ادھیڑ عمر اسلام میں،
میرا بڑھاپا اسلام میں اور مر کے اللہ تیرے سامنے آ گیا ہوں، اب جو تو چاہے میرے ساتھ عمل کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ فرزدر، اگر واقعتاً تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہنے کی ہمت ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں تو بخشا جائے۔ تو اسلام اتنی بڑی دولت ہے، اس کی قدر ہے کہ اللہ نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا، کہ اللہ کی بہت بڑی دولت، بہت بڑا انعام ہے، تو اس کی ہمیشہ قدر کی جائے کہ اسلام کی عظیم دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا، بغیر مانگے ماں کی گود میں اللہ نے کلمہ عطا فرما دیا، تو اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ تو فرمایا کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے آدمی اپنی موت کو یاد کرتا رہے کہ ایک دن مجھے بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جائیں گے قبرستان اور منو مٹی کے نیچے مجھے دفنا دیں گے، اس دن کے لیے میں کچھ تیاری کر لوں۔ تو فرمایا کہ یہ عمل کہ جب قبرستان پہنچے میت کو قبر میں اتارنا ہے، اگر مرد ہے تو کوئی بھی 2-4 ساتھی آگے بڑھیں اور ان کو قبر کے اندر اتاریں۔ قبر میں اتارنے کی دعا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھیں اور پھر قبر میں اتاریں اور تھوڑی سی قبلہ کی طرف کروٹ دیں، چہرہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اس طرح سے اتاریں۔ اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو پھر صرف محرم آگے بڑھیں، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، داماد، والد، بھائی، ان میں سے کوئی جو محرم ہے وہ آگے بڑھے۔ غیر محرم عورت کو غیر محرم ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو پھر محرم آگے بڑھیں، وہ قبر میں اتاریں اور یہی دعا پڑھیں بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اور تھوڑی سی کروٹ دے کر انہیں لیٹائیں کہ قبلہ کی طرف چہرہ اور سینہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سیمنٹ کے بلاک سے یا لکڑی کے تختوں سے اس قبر کو بند کر دیں، اور جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر اس قبر کے گڑھے میں ڈالیں اور 3 مرتبہ ڈالیں۔ پہلی مرتبہ جب اٹھا کر ڈالیں تو کہیں منہا خلقناکم، دوبارہ اٹھا کر ڈالیں تو کہیں وفیہا نعیدکم، سہوارہ اٹھا کر ڈالیں تو کہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس طرح سے اس آیت شریفہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں اور 3 مرتبہ وہ مٹی اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے اس قبر کے گڑھے میں ڈالیں۔ یہ ہے دفن میں شریک ہونا۔ ایک عمل ہے جنازہ پڑھنا اور دوسرا عمل ہے دفن میں شریک ہونا، یہ دونوں بہت مبارک عمل ہیں۔ نماز جنازہ بالکل مختصر سی نماز، نہ اس میں رکوع نہ سجدہ نہ قومہ نہ جلسہ، لیکن اس نماز پر اللہ نے بہت اجر رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے نماز جنازہ پڑھی اللہ اسے 1 قیراط اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیراط کیا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر اجر، اور جو دفن میں شریک ہوا اللہ اس کو بھی 1 قیراط اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایسا شخص جس نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور دفن میں بھی شریک ہوا تو وہ 2 قیراط اجر لے کر واپس لوٹتا ہے، یعنی 2 احد پہاڑوں کے برابر اجر، اتنا اجر لے کر وہ واپس لوٹتا ہے۔ تو دفن میں شریک ہونا وہ کیا ہے؟ وہ یہی عمل ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر اس قبر کے گڑھے میں ڈالیں 3 مرتبہ۔ یہ بہت اونچا عمل ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ایک بڑے عالم محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب دکھایا۔ کس طرح سے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ قیامت ہو گئی، نفسا نفسی کا عالم، لوگوں کے اعمال کو لے جا رہے ہیں، کسی کے نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کامیاب ہو گئے، جنت میں چلا گیا۔ کسی کا گناہوں کا پلڑا جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ناکام ہو گئے، فرشتوں کو کہتے ہیں اس کو جہنم میں ڈالو۔ فرماتے ہیں کہ میرا نمبر آئے، نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھی گئی،
میں پہچان رہا ہوں یہ نماز کی نیکیاں، یہ روزے کی نیکیاں، یہ صدقے کی نیکیاں، یہ حج عمرے کی نیکیاں، یہ زکوٰۃ کی نیکیاں، یہ صلہ رحمی کی نیکیاں، اور گناہوں کے پلڑے میں میرے گناہ رکھے گئے، تو گناہوں کا پلڑا تھوڑا سا جھکا ہوا اور نیکیوں کا پلڑا تھوڑا سا اوپر۔ میں بڑا فکر مند ہوا کہ مارا گیا، میرا تو گناہوں کا پلڑا جھک گیا، میں تو ناکام ہو گیا۔ اتنے میں فرشتے ایک تھیلی لے کر آئے اور وہ تھیلی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی تو نیکیوں کا پلڑا جھک گیا۔ اب اس نیکی کا مجھے پتا نہیں کہ یہ کون سی نیکی۔ میں نے پوچھا کہ اللہ یہ کون سی نیکی کہ جس کی وجہ سے میرا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور میں کامیاب ہو گیا؟ تو فرمائے یہ وہ مٹی ہے جو تم نے قبروں پر ڈالی۔ اس دن پتہ چلا کہ کتنی عظیم عبادت ہے جس سے ہم پیچھے رہتے تھے کہ بھی ہاتھ خراب ہو جائیں گے، دھونے پڑیں گے، کلف والے کپڑے یہ خراب ہو جائیں گے، تو اس عبادت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو اتنی اونچی عبادت ہے، تو اس عبادت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین سے زیادہ اونچی قبر نہ بناؤ بلکہ زمین سے ایک بارش اونچی قبر بناؤ، اور کوہان نما بناؤ، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح سے قبر بناؤ، چبوترے کی طرح قبر نہ بناؤ، اور قبرستان میں کسی قبر پر نہ چڑھو، کسی قبر پر نہ بیٹھو۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تم انگاروں پر بیٹھ جاؤ۔ یہ قبر پر بیٹھنا اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تم انگاروں پر بیٹھ جاؤ۔ تو اس لیے کبھی قبر پر نہ بیٹھے، کبھی قبر کو نہ روکے۔ مسلمان بڑی تعظیم والا ہے۔ جب دفن سب لوگوں نے مٹی ڈال دی، اب جو مٹی ڈالنی ہے، قبر تیار کرنی ہے، تو بیلچوں سے کوڈر سے مٹی ڈال کر قبر کو تیار کریں، اور اس کے بعد پھر ایک صاحب سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر الف لام میم سے مفلحون تک پڑھیں، دوسرے صاحب 35 کی طرف کھڑے ہو کر آمن الرسول سے سورہ بقرہ کے ختم تک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر دعا کی جائے مرحوم کی کامیابی کے لیے کہ اب قبر میں منکر نکیر آئیں گے، وہ سوال و جواب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سوال و جواب میں ہمارے اس بھائی کو کامیابی عطا فرمائیں، ان کے سوالوں کے صحیح جواب اس کی زبان سے جاری کروائیں، اس کی دستگیری فرمائیں۔ اس موقع پر یہ دعا کریں، پھر اوروں کو دعا کے بعد اجازت دے دیں، چلے جائیں، اور گھر کے کچھ افراد 2-4 افراد وہیں بیٹھ جائیں، گھنٹے آدھ گھنٹے ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں مشغول ہیں، زیادہ افراد نہیں، 2-3 افراد، اور ان کی دعائیں یہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دفنا کر ابھی واپس ہوتے ہو، مردہ تمہارے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس منکر نکیر آ جاتا ہے، تو اس موقع پہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل محبت، اصل طریقہ۔ 2-4 دن پہلے جب حاضری ہوئی تھی تو اس دن آپ کے سامنے انتقال کے بعد، دفن کے بعد کے کچھ احکامات عرض کر دیے تھے، تو دل میں یہ تشنگی تھی کیونکہ اس دن وقت کم تھا کہ دفن سے پہلے کے جو احکامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ کس طرح سے سنت عمل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تو وہ ساری صورت آپ کے سامنے آ جائے۔ تو اس لیے یہ پہلے کی باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ دفن سے پہلے کا یہ عمل ہے، اور پھر آخر میں دعا کر کے اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر جا سکتے ہیں، اور پھر آتے رہیں اس گھر میں جس گھر میں میت ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسیوں کو کہا کہ بھئی تم اپنے گھروں سے کھانا تیار کروا کے سعد کے گھر جاؤ، کھانا لے کر، تمہاری عورتیں سعد کے گھر کی عورتوں کو بٹھا کر کھانا کھلائیں، اور تم جا کر سعد کے گھر کے مردوں کو، ان کے بیٹوں کو، بھائیوں کو، ان کو کھانا کھلاؤ۔
ان کے گھر میں میت ہوئی ہے، ان کے لیے پکانا تو دور کی بات، کھانا بھی مشکل، ان کے حلق سے لقمہ نہیں اترے گا غم کی وجہ سے، تو تم اپنے گھروں سے کھانا بنا کر ان کے گھر لے کر جاؤ اور ان کو بٹھا کر کھانا کھلاؤ، انہیں تسلی بھی دیتے رہو۔ ایسا پیارا دین کوئی نہیں لا سکتا، ایسے پیارے طریقے کوئی نہیں بتا سکتا جیسے میرے اور آپ کے آقا نے ہمیں بتایا۔ ان پر عمل کرنا ہے کہ یہ محبت بھرا دین جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی قدر ہے۔ تو اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ یہ سارے اعمال جن میں کہ قدم قدم پر ہمیں محبتیں بتائی گئی، تعظیم سکھائی گئی کہ بھئی میت کو تخت دھو کر خوشبوؤں کی دھونی دے کر پھر لیٹایا جائے، میت کو اس پر ایسے نہ لیٹاؤ اس کو، وہ بڑا عظمت والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی کا بھی برائی کے ساتھ تذکرہ نہ کرو، جو دنیا سے چلے گئے ان کا برائی کے ساتھ تذکرہ نہ کرو، پتہ نہیں ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو تمہیں کیا حق ہے کہ تم برائی کا تذکرہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار، پاپی، پینے پلانے والا، بدکار، ہر روز دن بھر وہ شراب، ناچ گانا ان میں مشغول، اور رات ہوتی تھی تو کسی لڑکی کو لے آتا تھا اور بدکاری میں اس کی راتیں گزرتی تھی۔ وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، جب اس کے قریب ہوا تو وہ رو رہی تھی، تو کہا کہ کیوں رو رہی ہے، میں نے تجھے اجرت نہیں دی؟ تو اس نے کہا کہ کفل، اس شخص کا نام تھا کفل، کفل تو نے اجرت تو دی ہے لیکن میں گندی عورت نہیں، مجھے بھوک نے مجبور کیا اس گناہ پر۔ تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جیسی پاک صاف تو میرے گھر آئی تھی ایسی واپس چلی جا، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور جو تجھے اجرت دی ہے وہ تیری ہوئی، جا تو جا کر اپنی بھوک مٹا، اپنے گھر والوں کی بھوک مٹا۔ اور حدیث میں آتا ہے اجرت کتنی دی تھی اس نے؟ 60 دینار، 60 دینار بنتا ہے 21 تولہ سونا، 25 لاکھ روپے سے زیادہ رقم، ایک رات کی اجرت 25 لاکھ روپے سے زیادہ رقم۔ اور اسے کہا کہ جیسی تو پاک صاف آئی تھی ایسی چلی جا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس عورت کے جانے کے بعد، اب اس کو کچھ نہیں پتا کفل کو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس عورت کے جانے کے بعد اس کی آنکھوں سے 2 آنسو آئے، ایک دائیں آنکھ سے ایک بائیں آنکھ سے، اور اس نے غم کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ میں اتنا بڑا ظالم، پاک عورتوں کی عزت سے کھیلتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر۔ ادھر اس نے یہ معافی مانگی ہے جس کی زندگی گناہوں میں گزری، جس کی راتیں گناہوں میں، جس کے دن گناہوں میں، اور ادھر موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی روح قبض کر دی۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے رات کے اندھیرے میں اللہ سے صلح کر لی، اپنا معاملہ سیدھا کر لیا، کسی کو پتہ نہ چلتا، لیکن اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے نور سے، جنت کے نور سے اس کے دروازے پر لکھ دیا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ صبح لوگ اٹھے تو دروازہ چمک رہا ہے اور اس پر خوبصورت لفظوں سے لکھا ہوا ہے، اچھی خوش خطی میں لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ للکفل۔ دروازہ کھول کے اندر گئے تو اس کی لاش پڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی ساری زندگی جہنم کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس میں اور جہنم میں 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، جنت کی طرف رخ موڑ لیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ 1 ہاتھ کے فاصلے سے مراد کیا کہ اس کی موت کا وقت نزدیک ہوتا ہے کہ اب چند لمحے اور برائی کرے گا تو جہنم میں جا گرے گا، اس وقت اس کو عقل آ جاتی ہے اور وہ راستہ بدل لیتا ہے، فرمایا بجائے جہنم کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا ایک شخص ساری زندگی جنت کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس میں اور جنت میں 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ راستہ بدل لیتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو کفل کی مثال دی
کہ وہ ساری زندگی جہنم کے راستے پہ چلتا رہا، حتیٰ کہ اس میں اور جہنم میں ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا کہ اس نے رخ بدل لیا اور جنت میں چلا گیا۔ اس لیے کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ نہ کرے، پتہ نہیں اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس نے آخر میں توبہ کی ہو، اس کا کیا اللہ رب العزت نے معاملہ فرمایا ہو۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کو سنسار کرو۔ انہیں لے کر گئے شہر سے باہر، پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی موت باقی ہو گئی۔ جب پتھر مار رہے تھے ان کے جسم سے خون نکل رہا تھا، تو کسی صحابی کے کپڑے کو خون لگ گیا۔ جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس گناہگار کا خون میرے کپڑوں کو لگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، ایسے نہ کرو، معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ سارے حجاز پر تقسیم کر دیں، سب کی مغفرت ہو۔ تو اس لیے کسی کے گناہ کا تذکرہ نہ کریں۔ جو دنیا سے چلے گئے سب کو اچھے ناموں سے یاد کریں، حتیٰ کہ جو زندہ ہیں ان کا بھی برائی کے ساتھ تذکرہ نہ کریں، خیر کے ساتھ تذکرے کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ برائی کے ساتھ تذکرے کو غیبت کہتے ہیں، تو غیبت نہ کرو بلکہ حسن ظن رکھو، سب کے ساتھ بھلائی کا خیال رکھو۔ تو اس طرح سے جو شخص زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اس نے آخرت کی فکر کی، اس کے لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عقل مند شخص ہے کہ اس نے خیال رکھا اس بات کا کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جزا سزا ہونی ہے، اس لیے اس نے زندگی یوں گزاری۔ تو اس طرح سے کہ زندگی گزاری جائے اور یہ مضبوط عقیدہ ہو کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی عظیم دولت عطا فرمائی، جو زمینوں سے زیادہ اچھی، جو اولاد سے زیادہ قیمتی، جو مال دولت سے زیادہ قیمتی، یہ اسلام کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اپنے دین سے محبت ہو اور اس کے طریقوں سے محبت ہو، اس پر چلنے کا عزم ہو، اس طرح سے زندگی گزار۔ ایک حدیث سنا کر بس بات ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعے اپنے والد کی قبر پر جائے، جو شخص ہر جمعے اپنے والد کی قبر پر جائے، والدہ کی قبر پر جائے اور کچھ ایصال ثواب کر دے، اللہ قیامت کے دن اسے فرما بردار بیٹوں میں اٹھائیں اور اس کی مغفرت فرمائیں گے، اس کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ تو ہمیشہ اپنے مرحومین کی قبروں پر جاؤ، قبرستان جاؤ، ان کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والوں کو ایصال ثواب کا ایسا انتظار ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والے کو سہارے، وہ جیسے سہارے کا منتظر، اسی طرح سے مرنے والے کو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی میرے رشتہ داروں میں مجھے ایصال ثواب کرے۔ وہ دنیا سے جانے والے انتظار کر رہے ہوتے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے مولانا عزیز احمد جالندری دامت برکاتہ، انہوں نے مجھے یہ خواب سنایا کہ ہمارے والد صاحب نے، ہم 11 بہن بھائی ہیں اور سب حافظ ہیں، بہنیں بھی حافظہ، ہم بھائی بھی سارے حافظ۔ تو انتقال سے 3 دن پہلے والد صاحب نے ہم سب بہن بھائیوں کو جمع کیا۔ بہنیں دوسرے شہروں میں تھی، شادی ہو کر دوسرے شہروں میں گئیں، والد صاحب نے ان کو بھی پیغام بھیجا، وہ بھی آ گئی۔ تو پھر والد صاحب نے فرمایا بھئی میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب سنانے کے لیے میں نے تم سب کو جمع کیا ہے۔ پھر وہ خواب سنایا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا اور مجھے تم نے غسل دے کر، کفن پہنا کے، نماز جنازہ پڑھ کر مجھے تم نے دفنا دیا، دفنا کر تم واپس ہو گئے کہ پیچھے سے میں نے دیکھا کہ قبر پر سے مٹی ہٹی، میں لیٹا ہوا ہوں، مجھے آسمان نظر آ رہا ہے، مٹی ہٹ گئی، قبر کھل گئی، میں نکلا باہر، کھڑا ہوا تو دیکھا کہ ساری قبریں کھلی ہوئی ہیں قبرستان، اور لوگ باہر نکل گئے، تو میں بھی باہر نکلا۔ اتنے میں آسمان سے سرخ موتی برسنے لگے،
لوگ ان کو اکٹھا کرنے لگے۔ میں بیٹھا ہوں، مجھے میرے پڑوسی قبر والے نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے یہ موتی؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ ہے کیا؟ تو اس نے کہا یہ عمومی ایصال ثواب ہے، یہ عمومی ایصال ثواب ہے۔ عمومی اور خصوصی کا فرق آپ کو بتاؤں۔ خصوصی کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا اور پھر دعا کی کہ اللہ اس کا اجر میرے مرحوم والد کی روح کو پہنچا، یہ خاص۔ اور آپ نے قرآن پاک پڑھا اور دعا کی کہ اللہ اس کا اجر پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، یہ عمومی۔ تو دنیا میں ہزاروں افراد روزانہ عمومی ایصال ثواب کرتے ہیں پوری امت کو، تو ہمارے حصے کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ عمومی ایصال ثواب ہے جو دنیا نے کیا وہ ہمیں مل رہا ہے، تو وہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے اس پڑوسی کو کہا کہ میرے حصے کا بھی تو اٹھا لے۔ میں 11 بیٹا بیٹی حافظ چھوڑ کے آیا ہوں، وہ مجھے بہت پڑھ پڑھ کے بخشیں گے، تو وہ میرے لیے کافی ہے، میرے حصے کا تو لے لے۔ پھر ہنس کر اپنے بیٹا بیٹیوں کو کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے مسلمان جو بخش رہے ہیں تمہارے آسرے میں وہ لوں نہیں اور تم بخشو نہیں، میں بیچ میں لٹک جاؤں، تو ایسا نہیں کرنا، مجھے یاد رکھنا۔ فرمایا والد صاحب کو اللہ نے یہ دکھایا تھا یہ خواب، تو اس کی وجہ سے ہمیں سبق ہو گیا۔ الحمدللہ انتقال سے آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ہم ایصال ثواب نہ کریں۔ تو کثرت سے ایصال ثواب کیا جائے، یہ اللہ ان مرحومین کو عطا فرماتے ہیں، تحفے کی صورت میں، موتیوں کی صورت میں، نیکیوں کی صورت میں۔ تو ایصال ثواب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔